کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے. ان ترفع ویذکر فی اسمہ، جس میں ان کا ہمہ وقت ذکر رہتا ہے. یذکر فی اسمہ والصحاف فی یذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہاں تک ان کی اس عبادت کا ذکر کیا. رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جہاں آنکھیں پلٹی کی پلٹی رہ جائیں، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دل گلے کی طرف گل گل کر آئیں گے. اس دن سے ڈرتے ہیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ ان کو جزا دیتا ہے اور بہت ہی بہترین جزا دیتا ہے. لیجزیہم اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ ان کو بے حساب رزق دیتا ہے. یہاں پر میں آگے تھوڑا سا اس بات کو ختم کر لوں. آگے اس کے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجد شیئا فوجد اللہ عندہ فوفہ حسابہ واللہ سریع الحساب. جو نور کے منکر ہیں ان کے بارے میں اجازت. والذین کفروا اعمالهم، جو منکر ہیں نور کے منکر، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑے وسیع میدان میں ریت کے ذرے چمک رہے ہوں. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، ایک وسیع میدان میں ذرے اٹھ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے صحرا کا سفر شاید نہیں کیا ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں وسیع وہاں درخت نہیں ہوتے تو دھوپ کے عالم میں آدمی جب گزرے تو وہاں پر وہ ہوا کے ساتھ ایسے ذرے اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پانی چمک رہا ہے. پتہ چلتا ہے پانی چمک رہا ہے. کسراب بقیعۃ، ایک کھلے میدان میں بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس پہنچتا ہے. لم یجد شیئا، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. فوجد اللہ عندہ، اللہ کو اس کے پاس پاتا ہے. فوفہ حسابہ، وہ مر جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. یا اس اندھیرے کی بات، او کظلمات، وہ اندھیرے بہت سارے اندھیرے ہوں. او کظلمات فی بحر لجی، گہرے سمندر میں، بہت ہی گہرا سمندر ہو. فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ حساب، اس پر ایک اور موج ہو، پھر اس کے اوپر موج ہو، پھر اس کے اوپر بادل بھی ہوں، سحاب بھی ہوں. تو موج من فوق موج من فوق سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض وَإِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا. جب آدمی وہ انسان اپنے ہاتھ کو باہر نکالے تو اس کو کچھ بھی نظر نہ آئے. اتنے اندھیرے میں ہمارا سفر جو جاری ہے اور ان کا سفر جو جاری ہے، جو منکر آل محمد ہیں ان کا جو مثالیں یہ دو دی ہیں کہ ان کی مثال اس طرح ہے جو عمل کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، ان کی امید ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. لیکن اس پیاسے کی طرح جو ایک بڑے وسیع
میدان کے اندر ہو اور پانی سمجھ کر اس کی طرف جائے تو یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی یہ مرتا ہے جب تو ہمیشہ کے لیے مرتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ زندگی ہے اور اس زندگی میں آخرت کی زندگی کو تلاش کرنا ہے ہم نے، اور معصومین علیہ السلام کے اقوال کے حوالے سے کرنا ہے۔ تو خدا نے فرمایا کہ اللہ رزق دیتا ہے ان کو بے حساب۔ تو تھوڑی سی ایک بات بی بی کے حوالے سے، اتنی طویل بی بی کا واقعات ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے پیدائش سے لے کر 18 سال پاک بی بی کا مطلب عرصہ یاد ہے، 18 سال اور کچھ مہینے اور دن، اور اس عرصے کے اندر جو پاک بی بی نے کام کیا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بات کر جاؤں کہ اسلام کو مصیبت سے بچاتی رہی تو، اسلام کو مصیبت سے بچاتی رہی تو، ایمان کو دامن میں چھپاتی رہی تو، اسلام کو مصیبت سے بچاتی رہی تو، ایمان کو دامن میں چھپاتی رہی تو، آندھیوں میں چراغ اپنا جلاتی رہی تو، آندھیوں میں چراغ اپنا جلاتی رہی تو، باطل کے خد و خال مٹاتی رہی تو، باطل کے خد و خال مٹاتی رہی تو، جب تک یہ زمانہ یوں ہی پرواز کرے گا، جب تک یہ زمانہ یوں ہی پرواز کرے گا، اسلام تیرے نام پہ 100 ناز کرے گا، اسلام کو دامن، اسلام کو مصیبت سے بچاتی رہی تو، اسلام کو مصیبت سے بچاتی رہی تو، ایمان کو دامن میں چھپاتی رہی تو، آندھیوں میں چراغ اپنا، آندھیوں میں چراغ اپنا جلاتی رہی تو، باطل کے خد و خال مٹاتی رہی تو، جب تک یہ زمانہ، جب تک یہ زمانہ یوں ہی پرواز کرے گا، اسلام تیرے نام، اسلام تیرے نام پہ 100 ناز کرے گا۔ درود و حضرات محمد والے محمد کی ذات مقدسہ پر۔ سامعین محترم، ایک بات، ایک فضیلت کی بات، آپ کی بڑی باتیں ہیں، بڑی بڑی بڑی، جو آپ کی زندگی میں ایک دن حضور کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے صحابی، بہت سارے 30-40 آدمی بیٹھے ہوئے پند و نصیحت کی باتیں سن رہے تھے، تو ان صحابہ میں سے لوگوں نے دیکھا کہ علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آج علی کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ آپس میں انہوں نے اشاروں سے بات کی، گوشوں سے بات کی، جیسے خدا فرماتا ہے کہ نعلم ما تسرون ما یعلنون، قرآن مجید میں بتاتا ہے۔ تو وہ گوشوں سے بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم آج علی کا مذاق اڑائیں گے۔ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج ہم علی کے گھر میں کھانا کھائیں گے، آج ہم علی کے گھر میں کھانا۔ آدمی جو تعداد لکھی ہے وہ 30 آدمی، 25 کے قریب آدمی تھے۔ تو مولا امیر علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو مزدوری کر کے، جب مزدوری کرتے تھے، مزدوری ہمیں بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، ان کے لیے رزق کی کہیں بھی رکاوٹ نہیں تھی۔ یاد رکھیں، اس دروازے سے دیکھنے میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن کبھی کوئی آدمی ان کے دروازے سے خالی نہیں گیا ہے۔ یاد رکھیں، پاک بی بی کے دروازے سے، ایک بی بی کا نام رباب رکھا مولا نے، جناب رباب، یہ نام مولا امیر المومنین علیہ السلام نے رکھا ہے، پالنے والوں کو پالنے والی، انہی کے بچے کے صدقے میں ہمیں آپ رزق مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا
امیر المومنین علیہ السلام تھوڑی دیر پہلے اپنے دولت سرا میں تشریف فرما، بات سنتے ہیں سمجھتے ہیں نا، تھوڑی دیر پہلے اپنے دولت سرا میں آئے تو فرمایا یا بنت رسول اللہ کچھ چیزیں کھانے کی ہیں؟ فرمایا یا امیر المومنین ابو الحسن 2 دن سے مطلب کوئی چیز نہیں ہے جہاں ہمارے گھر میں، تو آپ نے بتایا نہیں ہے، مجھے بابا نے منع کیا تھا کہ کبھی کوئی فرمائش نہیں کرنی ہے علی کے سامنے، علی عزت والا ہے، اس کی عزت کو کہیں ٹھیس نہ پہنچ جائے، تو میں نے اس لیے آپ کو نہیں بتایا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام باہر نکلے، کچھ فاصلہ پر گئے سرکار علیہ السلام، تو آگے سے جناب رسول خدا اور ان کے صحابی جو ہیں وہ آ رہے تھے، تو فرمایا جناب رحمت للعالمین نے یا علی یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کھانا ہم علی کے گھر میں کھائیں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کھانا کھاؤ۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا آپ ٹھہرے میں پتہ کرتا ہوں، کھانے کے انتظام کرتا ہوں۔ جب امیر علیہ السلام واپس آئے تو اپنے عظیم گھر کے دروازے سے داخل ہوئے اپنے گھر میں، تو اندر سے خوشبو آ رہی تھی کھانے کی، اور عجیب قسم کی خوشبو تھی۔ پوچھا کھانے کی چیزیں ہیں بہت ساری ہیں ہمارے پاس، جو آئے تو وہ کھانا کھا کے جائے گا، واپس نہیں جائے گا۔ تو وہ لوگ آئے تو مدینے میں جتنی ریاست اسلامی تھی اس میں یہ بات دور دور تک پھیل گئی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں جو کھانا ہم نے کھایا ہے ایسا نہ کبھی کھایا ہے، نہ زمین کے اوپر کوئی ایسا کھانا کھائے گا۔ ان کے ارادے اللہ کے ارادے ہیں، ان کے ارادے خدا کے ارادے ہیں۔ نوری نوری دنیا کے ہمارے لجپال ہیں، نوری نوری دنیا کے ہمارے لجپال ہیں، اپنے موالیوں کا رکھتے خیال ہیں، اپنے موالیوں کا رکھتے خیال ہیں، نوری نوری دنیا کے ہمارے لجپال ہیں، اپنے موالیاں دا رکھتے خیال ہیں۔ پہلا پہلا پیر ساڈا سونا رسول ہے، دوجا علی تے تیجی پاک بطول ہے، حسن تو مادی تائیں انہاں دے لال ہیں، نوری نوری دنیا دے ساڈے لجپال ہیں۔ انہاں دی ذات اتے صدقہ حرام ہے، انہاں دی ذات اتے صدقہ حرام ہے، انہاں 5 12 تے رب دا سلام ہے۔ اللہ دے ارادے انہاں ساریاں دے نال ہیں، نوری نوری دنیا دے ساڑھے لجپال ہیں۔ تو سامعین محترم آپ آگے ہمارے پڑھنے والے سیدہ روم جی سیدی صاحب ہیں، مجھے نہیں پہچان سکا، ان کی بھی ریس مبارک جو ہے وہ سفید ہو گئی ہے۔ تو ہم نے پاک بی بی کے دربار میں سیدی صاحب جب آپ بہت بیمار تھے، شاید آپ کو نہیں پتا، ہم بتانا تو نہیں چاہیے کیونکہ مسئلہ راز کا ہوتا ہے، تو ان بچوں نے کہا کہ وہ اٹھ نہیں سکتے، آپ گئے تھے وہ اجیا میں رکھا تھا، تو میں نے دیکھا یہ تو بہت بڑا سرمایہ ہے سیدی صاحب، تو میں نے پھر بی بی کے دربار میں رات کو میں اٹھا تو میں نے کہا بی بی میرا سوال ہے، کبھی رات تو آپ نے کبھی نہیں کیا ہے، کیونکہ میں پورے یقین کے ساتھ میرا ہمہ وقت ان سے واسطہ رہتا ہے اللہ کے فضل سے، اور کبھی بھی میرا سوال میں اس انداز کے ساتھ جیسے معصومین فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور تسبیح جناب سیدہ پڑھو، وہ تسبیح ایسے بھی ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ تسبیح کا ثواب جو ہے وہ پاک بی بی کو دیا کر دیا کرو پڑھ کے، جتنے آپ لوگ ہیں نا بیٹھے ہوئے،
تسبیح ہے نا، تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے ہے، اور ہم بڑے بڑے بد کردار لوگوں کے ہاتھ میں اس کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں نا آپ بھی جی، دانے ہوتے ہیں نا، تسبیح نہیں ہوتی ہے. ہم بڑے بڑے مطلب ایسے لوگوں کے بہت مطلب کے گاڑیوں کے آگے لگائے ہوئے ہیں وہ سامنے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ تسبیح جس کو جانتے نہیں ہیں، اس کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا تعلق تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. تو سید صاحب پاک بی بی کا آپ تذکرہ کریں گے بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ. میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ذہن میں ہیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی. ایک بات میں کر دوں آپ کو، یہ بہت سارے لوگ ہیں کہ ولایت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نماز میں نہیں ہونی چاہیے. وہ جو یہاں پر موجود ہیں ان کے سامنے تھوڑا سا میں ان کی توجہ دلا دوں. آیا مبارکہ ہے نا، اس کی آیت ہے نہ دو ابنانا و ابناکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم، یہ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں، جس کو اس میں اعتراض ہو دیکھ لے گا، خود دیکھو. اس آیت کے اندر لفظ نفس انفسنا لفظ ہے، بڑا گہرا مطلب ہے. یہ آیت گہرائی میں ہے. اس واقعہ سے دو سپر طاقتوں کو فتح کیا پاک بی بی نے. آپ سنتے ہیں نا، دو سپر طاقتیں تھیں اس زمانہ میں. تو جب حضور باہر نکلے نا، آسان نہیں کیا انہوں نے. عیسائی تھے، یہ ایران اور یہ روم جو ہے، یہ دو طاقتیں تھیں، ان دونوں کے نمائندے گئے تھے وہاں پر. تو یہ جب نکلے نا یہ پانچ، تو پرندے زمین پر پھڑ پھڑا رہے تھے، درختوں کے پتے درخت کانپ رہے تھے جب یہ بدعا کے لیے نکلے. کیونکہ جب انہوں نے بدعا کرتے تو زمین پر ان کا دشمن کوئی نہ رہتا. یہ صرف عیسائیوں یا ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے. مسلمان تھوڑے سے نہیں تھے اس دن، پورے مدینے کے لوگ جو ہیں وہ یہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے. تو انفسنا لفظ ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں اور لغت میں دیکھیں کہ انفسنا کا مطلب کیا ہے. نفس کس چیز کو کہتے ہیں؟ آغا صاحب آپ نفس کے بارے میں جانتے ہیں کچھ؟ بہت سارا، کیونکہ نفس کا لفظ بہت ساری جگہوں میں آتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ فِي نَفْسِهِ اِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُبْدُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ. جو تمہارے نفس کے اندر ہے اس کو خدا جانتا ہے، چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو. آیت ہے نا قرآن. نفس کا لفظ یاد رکھیں اور غور کریں اس پر کہ نفس کے کوئی 15 معنی لغت والوں نے لکھے ہیں. پہلا لفظ کا معنی یہ ہے کہ روح، کیا جان، کیا کل نفس ذائقۃ الموت. یہ 15 معنی کم از کم میں نے لغت کے اندر تلاش کیے ہیں، تو تمام لغت والوں نے لکھے ہیں. اور نفس کو جب جسم سے اس کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے، خصوصاً میں آغا سید عالم صاحب کے سامنے بات کر رہا ہوں اور بچوں کو سامنے، کہ اس کے بغیر زندگی ختم ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ نفس، روح اور نفس دو تین ہوتے ہیں. ایک یہ بدن ہوتا ہے، ایک روح ہوتا ہے، اور ایک نفس ہوتا ہے. روح خواب کے عالم میں انسان سے جدا ہو جاتا ہے، اور یہ نفس ہے جس کے ساتھ زندگی رواں دواں ہے. اگر آپ نفس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی علادہ کر دیں تو یہ سلطنت بدن ختم ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے. رسالت سے جب آپ نفس سے رسالت کو علادہ کریں گے، رسالت سے جب آپ امامت کو علادہ کریں گے، ولایت علی علیہ السلام کو علادہ کریں گے، پورا اسلام کا ڈھانچہ وہ مسمار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے کسی کو اگر شک ہو تو پھر بھی میرے پاس یہاں پر میں صرف ایک اللہ کی کتاب ہے نا،
اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اور کہیں سے بھی آپ کو اور دلیل نہیں دوں گا تاریخ سے۔ تاریخ کو ہم نے دیکھا ہے، ایک پاک بی بی کے حوالے سے بات کروں آخری، کہ ایک بی بی ہیں جن کا ذکر ہماری تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے، جناب ام ایمن۔ ام ایمن یہ بی بی جناب عبداللہ علیہ السلام کی کنیز تھیں، پہلے ان کے بابا کی عبداللہ علیہ السلام کی کنیز تھی، پھر جناب رسول خدا کی کنیز ہوئی ہیں، پھر ان کے ساتھ ساری زندگی گزری ہے، یعنی اتنی طویل ان کی عمر ہوئی۔ آخر میں یہ پاک بی بی کے شہادت کے زمانہ میں جب آپ کی شہادت ہو گئی آج کے دن، تو ام ایمن نے گھر چھوڑ دیا، انہوں نے کہا میں اب اس دور مدینہ میں نہیں رہتا ہوں۔ جناب ام ایمن نے اتنی طویل زندگی خدمت کی آل محمد کے گھر کی، جھاڑو دیتی تھی، سارا کام کرتی تھی، بچوں کو کھلاتی تھی، پھرتی پھرتی تھی اور پیار کرتی تھی۔ گود میں حسن اور امام حسین ان کے پلے بڑے ہوئے، مولا علیہ السلام کو اٹھاتی رہی۔ اتنی بڑی ایک خاتون، عظیم تر خاتون کا ہماری تاریخوں میں بہت کم ذکر ہے۔ تو جب پاک بی بی کی شہادت ہو گئی تو کہنے لگی میں اب اس دنیا میں نہیں رہتی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ جنگل میں چلی گئی، جنگل میں وہ چلی گئی۔ جب جنگل میں گئی تو بھوک اور پیاس نے ستایا ان کو، تو خدا نے ایک پانی بھیجا کسی کے ذریعے سے یا جگہ سے، پانی باہر چشمہ مطلب ابلا، تو پاک بی بی نے پانی پیا اور زندگی بھر ان کو نہ پیاس لگی اور نہ بھوک۔ باقی جو زندگی اعلیٰ جانے کہاں وہ چلی گئی، جنت میں چلی گئی، کیا ہوا، مگر ان کی داستان ہمیں بتاتی ہے کہ پاک بی بی کے بغیر وہ مدینہ میں نہیں رہی۔ تو درود پڑھیں حضرات محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کافی دیر ہو گئی ہے، میں نے پڑھنے والے میرا خیال ہے دوسرے بھی آئے ہیں، یعنی سیدی صاحب کا تو ہم بہت ہی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے اس محفل کو بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ بیان کریں۔ وہ ہمارے رہنا کہ اللہ